کہ مجلس اتحاد المسلمین دعائے اولیاء ہے۔ اللہ نے کامیابی اور کامرانی عطا کی، اور مجلس اتحاد المسلمین کی پالیسی یہی رہی شروع ہی سے کہ ہم کو سیاست میں حصہ لے کر اپنے مسائل کو حل کرنا ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین نے اس پالیسی کو کامیابی کے طریقے سے پہنچایا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجلس نے جو کہا تھا وہ پورا اللہ تعالیٰ نے اس کو کر دیا، کہ آج مجلس اتحاد المسلمین صرف اسمبلی اور پارلیمنٹ کی حد تک نہیں، بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج عرب ممالک میں یا امریکہ میں اگر مسلمان ڈاکٹر نظر آتے ہیں تو وہ مجلس اتحاد المسلمین، دکن میڈیکل کالج، انجینئرنگ کے بچے، یہ تمام اللہ کا احسان ہے۔ اللہ جس سے چاہتا ہے کام لے لیتا ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم سے کام لیا، اور اس کام کو اور اللہ ترقی عطا فرمائے۔ حبیب ملت اکبر الدین اویسی ملک کے ایسے واحد سیاسی رہنما ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی تعلیمی، سماجی، معاشی اور سیاسی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی ہے۔ وہ 24 سال سے حلقہ اسمبلی چندران گٹے کی نمائندگی اسمبلی میں کرتے ہیں۔ 30 سال سے اکبر اویسی سیاست کے میدان میں سرگرم ہیں۔ وہ اپنے دادا فخر ملت عبد الواحد اویسی اور والد سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی رحمت اللہ علیہ کے سیاسی، سماجی اور تعلیمی خدمات کے مشن کو نہ صرف آگے بڑھا رہے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنے بڑے بھائی بیرسٹر اسد الدین اویسی، رکن پارلیمنٹ حیدرآباد و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی نگرانی میں اس مشن میں 4 چاند لگا دیے ہیں۔ اوقافی جائیدادوں کا تحفظ ہو یا پھر مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے حکومتوں کی امداد، یہ اکبر اویسی کی محنت اور جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ وہ سال 2004 سے ایوان اسمبلی میں مجلس کے فلور لیڈر بھی ہیں۔ ان کی نمائندگی کے نتیجے میں متحدہ آندھرا پردیش اور تلنگانہ میں 20 سال کے دوران 40,15,000 مسلم طلباء کو اسکالرشپ ملی ہے۔ ان کی نمائندگی کے ہی نتیجے میں 2,64,000 لڑکیوں کی شادیوں کے لیے حکومت نے شادی مبارک جیسی اسکیم کے ذریعے رقم جاری کی۔ مسلمانوں کے مسائل کی یکسوئی کے لیے ایوان اسمبلی اور حکومتوں سے نمائندگی پر ہی اکبر اویسی نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے مسلمانوں کی تعلیمی، سماجی، معاشی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے اپنے سے جو خدمات انجام دی ہیں اس کی نظیر کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ ایوان اسمبلی میں اپنی راست گوئی، بے باکی اور جرات کے لیے مشہور اکبر اویسی کی زندگی کے کئی پہلو ہیں جن پر روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے۔ وہ انتہائی سخی، بڑے دل اور ملت کے لیے درد، نیک جذبہ اور اخلاص رکھنے والی شخصیت ہیں۔ قاتلانہ حملے کے بعد مسلسل خرابی صحت کے باوجود ان کی خدمات جاری ہیں۔ وہ ہمیشہ ملت مظلومہ کے لیے سب سے آگے رہتے ہیں۔ کم عمری میں میدان سیاست میں اپنی قسمت آزمائی کرنے والے اس نوجوان نے جب اپنا پہلا الیکشن لڑا تو اس وقت حیدرآباد میں ایک انتشار تھا۔ حلقہ اسمبلی چندران گٹے سے الیکشن لڑنا ایک چیلنج، حیدرآباد میں مسلمانوں کو دوبارہ متحد کرنا دوسرا چیلنج، ان کی صفوں میں بنیادی تعلیم کو عام کرنا اور جہالت کا خاتمہ کرنا تیسرا بڑا چیلنج تھا۔ ان تمام چیلنجز کو 25 سال کے ایک نوجوان نے قبول کیا اور اللہ سے دعا کی کہ وہ حبیب پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خدمت خالص جذبے کے تحت کرنا چاہتا ہے۔ اللہ نے الیکشن میں کامیابی عطا کی، جس کے ساتھ ہی حیدرآباد میں انتشار بھی ختم ہوا۔ اب پہلے الیکشن میں اکبر اویسی نے ایک اسکول کی تعمیر کا وعدہ کیا تھا۔ اس اسکول کی تعمیر کے لیے قائد مجلس نے سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کا قیام عمل میں لایا۔ یہ ٹرسٹ اپنے والد صلاح الدین اویسی صاحب کی 50 سالہ خدمات کو خراج پیش کرنے کے مقصد سے قائم کیا گیا۔ سال 2000 میں ہی تالاب کٹا نشیمن نگر میں زمین خریدی گئی۔ پہلے اویسی اسکول آف ایکسلنس کی تعمیر وہاں شروع کی گئی۔
MLA کی جو تنخواہ ملتی اس سے پہلا اسکول تعمیر کروایا گیا۔ بڑی مشکل سے اسکول کی تعمیر کی گئی، لیکن اس سے سخت ترین مرحلہ اس اسکول میں نونہالوں کا داخلہ کروانا تھا۔ نشیمن نگر، تالاب کٹا جیسے سلم علاقے میں رہنے والے مزدور پیشہ افراد مفت تعلیم کے لیے بھی اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ مساجد سے داخلوں کا اعلان کیا گیا، بڑے پیمانے پر شعور بیداری مہم چلائی گئی، جس کا نتیجہ ہے کہ آج نشیمن نگر کے اسکول میں 1600 سے زائد طلباء زیر تعلیم ہیں۔ 10ویں کے 6 بیچز وہاں سے پاس آؤٹ بھی ہو چکے ہیں۔ 7 بچیوں کا کیسا ہوگا؟ روز ہم دلاتے پاپا نہیں، ماشاءاللہ سے اتنی نایاب چیز مل گئی ہم آپ کو، ایجوکیشن۔ انشاءاللہ کچھ بن کے ہم آپ کو بچے دیکھنے نہیں، ہم بچوں کو دیکھنے جائیں گے، انشاءاللہ ایسا وقت آئے گا۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ کی وجہ سے پاپا بولتے نا ہمارے گھر میں سر ہم آپ کو کھائی نہیں ہے، پاپا ہے سر جو لوگ پڑھانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، پھر بھی پاپا ہی دو مہینے پڑھ سکتے ہیں، ایک بینچ ایسی کا زیادہ۔ وعدہ تو ایک اسکول کا تھا، لیکن قائد مجلس نے جمال کالونی ریاست نگر میں سال 2004 میں دوسرے اسکول کے لیے زمین خریدی۔ وہاں بھی اسکول کی تعمیر مکمل کی گئی اور سال 2008 سے اسکول میں بھی تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز کیا گیا۔ آج جمال کالونی کے اسکول میں بھی 1500 سے زائد طلباء زیر تعلیم ہیں۔ قائد مجلس نے ٹرسٹ کی ابتدا کے ساتھ ہی نونہالوں کی مفت تعلیم اور خواتین کو روزگار سے مربوط کورسز کی تربیت کا بھی آغاز کیا تھا۔ اب تک تالاب کٹا، نشیمن نگر اور جمال کالونی کے اسکولز میں 80,000 سے زائد خواتین کو ٹرین کیا گیا۔ اکبر اویسی نے اپنے تمام اسکول میں 20 سال کے دوران 2 لاکھ خواتین کو مختلف ووکیشنل کورسز میں تربیت دی، جس میں کارچوب، ٹیلرنگ، مہندی ڈیزائننگ، بیوٹیشن، اسپوکن انگلش، ایڈلٹ ایجوکیشن کے کورسز بھی شامل ہیں۔ اس کے بعد نرخی پھول باغ میں اویسی اسکول آف ایکسلنس کی عمارت تعمیر کروائی گئی، جہاں اب 1000 سے زائد طلباء زیر تعلیم ہیں۔ یہاں بھی ووکیشنل کورسز کی تربیت کا انتظام ہے، جس سے خواتین کی ایک بڑی تعداد استفادہ کر رہی ہے۔ حافظ بابا نگر میں بھی سال 2012 میں اسکول کی عمارت کی تعمیر مکمل ہوئی۔ نرخی پھول باغ کے چند دن بعد وہاں بھی اسکول کا آغاز کیا گیا۔ اب اس علاقے میں 2 اسکول ہیں۔ عمر کالونی میں بھی نجم النساء ایجوکیشن کیمپس کی تعمیر کی گئی۔ حافظ بابا نگر اور عمر کالونی کے اسکولز میں 2500 طلباء زیر تعلیم ہیں۔ پرانے اسکول میں بیوٹی پارلر، ٹیلرنگ کے علاوہ دوسرے ووکیشنل کورسز کی تربیت کا بھی انتظام ہے۔ اسی طرح سلالہ بارکس میں جاریہ تعلیمی سال سے اسکول کا آغاز کیا گیا۔ وہاں بھی جناب اکبر اویسی نے ایک شاندار اسکول کی عمارت تعمیر کروائی، جس کا حال ہی میں افتتاح عمل میں آیا۔ اس اسکول میں بھی 500 طلباء زیر تعلیم ہیں۔ امبرپیٹ کے اویسی اسکول آف ایکسلنس میں بھی 1000 سے زائد طلباء زیر تعلیم ہیں۔ وہاں زائد کلاس رومز کی تعمیر کا کام بھی جاری ہے۔ پہلے ہی وہاں 2 عمارتیں تعمیر کی گئی تھی، اب زائد کلاس رومز بھی تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ اسکول کے احاطے میں دینی مدرسہ بھی قائم کیا جانے والا ہے۔ بنلا گڑے میں فاطمہ اویسی کیجی تا PG ایجوکیشنل کیمپس کی شاہکار عمارت میں بھی 2 سال قبل اسکول شروع کیا گیا۔ یہاں بھی 1100 سے زائد طلباء زیر تعلیم ہیں۔ جاریہ سال سے بنلا گڑا، ریاست نگر، جمال کالونی میں 2 جونیئر کالجز کا بھی آغاز کیا گیا ہے۔ ان جونیئر کالجز میں 700 سے زائد طلباء نے داخلہ لیا۔ مزید 3 جونیئر کالجز اور 2 ڈگری کالجز قائم کرنے کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ مراد محل تالاب کٹا میں جہاں ڈیزلنگ کا پرانا اسکول تھا، وہاں بھی اکبر اویسی نے زمین خرید لی اور 2018 میں ایک بڑی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا۔ وہ عمارت کی تعمیر بھی مکمل ہو گئی۔ فاطمہ اویسی بنلا گڑا کے بعد یہ دوسرا ماڈل کیجی تا PG کیمپس ہے، جس کا رقبہ 1 لاکھ مربع فٹ سے زیادہ ہے۔ انما الاعمال بالنیات
حیات بیشک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. Awesi schools are the real platform to achieve our dreams. I will strive hard to achieve my dreams. I want to become a leader like Akbaruddin Awesi sir. I am also ambitious to educate poor people. We are here to become a good human beings. رضا ربی فی رضا الوالدی، رب کی خوشی والد کی خوشی میں ہے. دنیا میں اکبر صاحب جیسی کوئی شخصیت نہیں ہے جو دوسروں کے بچوں کو اپنے بچے جیسی تعلیم دے رہے ہیں. We like excellence. That's why we are studying at Awesi School of Excellence. Education is the real power. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اکبر صاحب وہ عظیم شخصیت ہے جو مستحق بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر رہے ہیں اور ہمارے مستقبل کو روشن بنا رہے ہیں. We are here to become a good human being. جیسے اکبر سر سب کو فری میں پڑھا رہے ہیں، میں بھی کم سے کم ایک بچے کو فری میں پڑھانا چاہوں گا. مغل پورہ میں عشرت محل نامی شادی خانے کی اراضی بھی فخر ملت عبدالواحد اویسی سینٹر فار ایجوکیشن اینڈ کیریئر گائیڈنس کے قیام کے لیے خریدی گئی. یہ اپنی نوعیت کا منفرد مرکز ہے جہاں عالیشان عمارت کے ساتھ ساتھ لائبریری اور آڈیٹوریم کو بھی تعمیر کیا گیا. اس مرکز کا بھی افتتاح ابھی نہیں ہوا، لیکن وہاں کئی پیشہ ورانہ کورسز میں داخلوں سے متعلق مسابقتی امتحانات کی مفت تربیت کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے. 2 سال کے دوران ہزاروں طلباء نے اس سے استفادہ بھی کیا. نیٹ اور ایم سیٹ کی مختصر اور طویل مدتی تربیت فراہم کی جا رہی ہے. 10ویں اور انٹرمیڈیٹ کے طلباء کو مفت ٹیوشن بھی فراہم کیا گیا. ناٹا اور آئی سیٹ کے لیے امیدواروں کو تربیت دی گئی. ان طلباء میں اسٹڈی میٹیریل بھی مفت تقسیم کیا گیا. اس مرکز کے علاوہ بلہ گڑا ریاست نگر میں بھی نیٹ اور ایم سیٹ کی طویل مدتی تربیت مفت فراہم کی جا رہی ہے. 3 مراکز میں 1500 امیدوار اس سہولت سے استفادہ کر رہے ہیں. سال 2015 سے 10ویں اور انٹرمیڈیٹ کے طلباء کو مفت ٹیوشن فراہم کیا جا رہا ہے. اب تک 5000 سے زائد سرکاری اور خانگی اسکولز کے طلباء کو مفت ٹیوشن فراہم کیا جا چکا ہے، اور وہ طلباء جو امتیازی کامیابی حاصل کرتے ہیں ان میں رقمی انعامات بھی دیے جا رہے ہیں تاکہ انہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے ترغیب دی جا سکے. اکبر الدین اویسی نے تمام اویسی اسکول آف ایکسلنس کی شاخوں اور جونیئر کالجز میں اسمارٹ اور ڈیجیٹل کلاس رومز کا قیام عمل میں لایا ہے. فخر ملت سینٹر مغل پورہ میں بھی اسمارٹ اور ڈیجیٹل کلاس رومز قائم کیے گئے ہیں. مغل پورہ کے مرکز کا آڈیٹوریم انتہائی خوبصورت اور تمام عصری ٹیکنالوجی سے لیس ہے. اویسی اسکول آف ایکسلنس کی تمام شاخوں میں لائبریریز کا بھی قیام عمل میں لایا گیا ہے. ان لائبریریز میں ہزاروں کتابیں خریدی گئی ہیں جن کی مالیت لاکھوں روپے ہے. اکبر الدین اویسی نے سالار ملت ٹرسٹ کی سرگرمیوں کو صرف خواتین کی تربیت اور نونہالوں کی تعلیم تک ہی محدود نہیں رکھا. وہ ٹرسٹ کے ذریعے طبی، سماجی، معاشی اور دیگر فلاحی کام بھی انجام دے رہے ہیں. اویسی اسکولز کی تمام شاخوں میں ہر 2 ماہ میں مفت میڈیکل کیمپس اویسی گروپ آف ہاسپٹلز کی جانب سے منعقد کیے جاتے ہیں. ان کیمپس میں ادویات ٹرسٹ کی جانب سے اکبر اویسی صاحب طلباء کو فراہم کرتے ہیں. 3 سال تک اکبر اویسی نے فلک نما ڈگری کالج کے آؤٹ سورسنگ لیکچررز کی تنخواہیں بھی فراہم کی. وہاں 25 لاکھ روپے کی لاگت سے ایک قدیم عمارت کی تعمیر جدید اور تزئین نو کروائی گئی. فلک نما کالج کے احاطے میں معذورین کے لیے ایک مرکز چلایا جاتا ہے. اس مرکز میں فزیوتھراپسٹ اور خصوصی علاج کے آلات کا انتظام بھی کروایا گیا. اسی طرح گولکنڈہ ڈگری کالج میں بھی 25 لاکھ روپے کی لاگت سے لائبریری، 4 لیبس کی تعمیر عمل میں لائی گئی. سال 2016 میں وقار آباد سرکاری امدادی کالج کی 53 لڑکیاں جو بائی پی سی کی طلباء تھیں، ان کی 1.5 لاکھ روپے فیس دے کر ان کے تعلیمی سال کو قائد مجلس نے نہ صرف بچایا بلکہ انہیں دوبارہ امتحان لکھنے کی اجازت بھی حکومت سے دلائی. لاک ڈاؤن کے دوران اکبر اویسی نے سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے جو خدمات انجام دی ہیں وہ ساری دنیا کے سامنے آیا ہے. 11 کروڑ روپے کی لاگت سے 1,05,000 راشن کے کٹس کی تقسیم عمل میں آئی. پہلے لاک ڈاؤن یعنی 2020 کے دوران سینکڑوں لاریاں اناج بلہ گڑا میں فاطمہ اویسی کیمپس کو لایا گیا اور وہاں اس کی پیکنگ کے بعد حیدرآباد، سکندرآباد، میرچل، رنگا ریڈی میں اس کی تقسیم عمل میں لائی گئی.
پہلے لاک ڈاؤن کے وقت رمضان میں 1 لاکھ پکے ہوئے کھانے کے پیکٹس بھی تقسیم کیے گئے۔ اس کے علاوہ پرانے شہر کے 250 ویڈیوگرافرز کو فی کس 1000 روپے اور ایک راشن کے کٹس کے ذریعے ان کی مدد کی گئی۔ حلقہ اسمبلی چندران گٹے کے 250 حفاظ اکرام کو فی کس 1500 روپے اور راشن فراہم کیا گیا۔ یہ حفاظ لاک ڈاؤن کی وجہ سے رمضان میں تراویح سنا نہیں سکے تھے۔ 330 صحافیوں کو بھی فی کس 1000 روپے اور راشن کے کٹس فراہم کیے گئے۔ گریٹر حیدرآباد میں رہنے والی دوسرے ریاستوں کے مزدوروں کی بھی رقمی امداد اور راشن کے ذریعے امداد کی گئی۔ دینی مدارس کو بھی 1 ماہ کا غلہ فراہم کیا گیا۔ پولیس اسٹیشنز کو بھی ماسک اور سینیٹائزرز روانہ کیے گئے۔ دوسرے لاک ڈاؤن میں 39,000 خاندانوں میں 1,56,000 پکے ہوئے کھانے کے پیکٹس کی تقسیم کی گئی۔ کھچڑی، ترکاری کی بریانی، پلاؤ، چکن بریانی، بگارہ کھانا، دال چاہ و دیگر ڈشز ان خاندان کو فراہم کیے گئے۔ 20 لاکھ روپے مالیت کے آکسیجن سلنڈرز کی بھی فراہمی عمل میں آئی۔ 30 لاکھ روپے کا عطیہ ٹرسٹ کی جانب سے اکبر اویسی نے مجلس چیریٹی ایجوکیشن ریلیف ٹرسٹ کو دیا، جس سے آکسیجن سلنڈرز ضرورت مندوں کو فراہم کیے گئے۔ پہلے اور دوسرے لاک ڈاؤن سے پریشان لوگوں کو ابھی ان کی پریشانیوں سے نجات نہیں ملی تھی کہ حیدرآباد میں سیلاب آیا اور تالابوں کے پشتے ٹوٹ گئے۔ دوسرے حلقوں کے ساتھ ساتھ حلقہ اسمبلی چندران گٹا کے بعض علاقے بھی شدید متاثر ہوئے۔ ان میں عمر کالونی، حافظ بابا نگر اور دیگر علاقے شامل ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ 5000 خاندانوں کو دوبارہ اپنی زندگی شروع کرنے کے لیے 33 اشیاء پر مشتمل کٹس کی تقسیم عمل میں لائی گئی، جس میں برتن، ملبوسات، اناج اور دوسری اشیاء شامل تھی۔ آٹو ڈرائیورز، اولا، اوبیر، موٹر سائیکلیں اور کاریں جملہ 121 افراد کی خراب ہو گئی تھیں۔ ان میں 20 لاکھ روپے کی امداد کی گئی۔ 26 لڑکیوں کی شادیاں ملتوی ہوئی تھیں، ان کی بھی رقمی امداد کی گئی کیونکہ شادیوں کا سامان سیلاب کی زد میں آ گیا تھا۔ 800 واشنگ مشین، فریج اور ٹی ویز کی مرمت بھی کروائی گئی۔ چھوٹے کرانہ شاپس کی بھی رقمی اور سامان کے ذریعے مدد کی گئی۔ میرے اکبر کو اللہ اتنی دولت نوازو، میری عمر ان کو لگ جاؤ، یا میرے اکبر میری دکان چالو کر دیے، میں رات دن محنت کرنے والی ہوں، اللہ میری روزی لگا دی اکبر۔ سیلاب کے دوسرے دن ہی 8000 متاثرہ خاندانوں میں بریڈ، منرل واٹر اور دودھ فراہم کیا گیا۔ سیلاب کے بعد جنگی خطوط پر صفائی کا کام کروایا گیا۔ 3 دن میں پوری گندگی صاف کی گئی۔ صفائی کے لیے بھی لاکھوں روپے اپنی جانب سے اکبر اویسی صاحب نے خرچ کیے۔ سیلاب کے بعد مختلف علاقوں میں 32 میڈیکل کیمپس منعقد کیے گئے۔ ان کیمپ سے 30,000 افراد نے استفادہ حاصل کیا۔ تمام افراد کی مفت تشخیص کے بعد ان میں 1 کروڑ 20 لاکھ روپے کی دوائیں مفت تقسیم کی گئی۔ سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ اور اویسی ہاسپٹل کے اشتراک سے یہ کیمپس کروائے گئے جو کافی کامیاب رہے۔ لاک ڈاؤن کے بعد مسلسل 2 سال پریشان ہونے والے خانگی اسکولز اور دینی مدارس کے اساتذہ کی بھی امداد کی گئی۔ چندران گٹے کے 850 ٹیچرز اور دینی مدارس کے معلمین میں فی کس 2000 روپے اور راشن فراہم کیا گیا۔ ایسے طلباء جن کے والدین کووڈ وبا کے دوران فوت ہو چکے تھے، ویسے انٹرمیڈیٹ اور ڈگری طلباء کی رقمی امداد بھی کی گئی۔ اکبر اویسی سر کے بارے میں سنی ہوں میں، بٹ ان کے بارے میں آج دیکھی میں، ان کے جو باتیں لفظ ہے، سب کے آنکھوں میں پانی آ گیا ہوگا شاید۔ بہت لوگ کو سہایتا کرے، ہیلپ کرے سر اکبر اویسی سر۔ مائی بلیسز وتھ یو سر، پلیز تھینک یو سو مچ۔ نہیں سر، ابھی تک تو کوئی بھی نہیں کرا سر، فرسٹ ٹائم اکبر اویسی سر نے ہمارے لیے کیا سر۔ ان کو دھنیہ واد دینا چاہتی ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے سوچا، ابھی تک ہمارے لیے کسی نے نہیں سوچا۔ ٹیچر اتنا لاک ڈاؤن میں ہی بچوں کو پڑھائے لیکن ہم لوگ کو سیلری نہیں ملا تھا، لیکن سر نے ہمارے لیے سوچا، یہ بہت اچھی ان کو ہماری دعائیں ہیں سر۔ حال ہی میں ٹرسٹ کی جانب سے 800 سے زائد خواتین میں سلائی مشین اور بیوٹیشن کٹس کی تقسیم بھی عمل میں لائی گئی۔ ان تمام تعلیمی، فلاحی، سماجی، معاشی امداد کے پروگراموں کے لیے
जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी किसी से भी इमदाद नहीं लेते, वो अपने ज़ाती सरफे से ये अखराजात बर्दाश्त कर रहे हैं। सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के इदारों के मुलाजमीन की तादाद 700 से ज़ायद है। तदरीसी और गैर तदरीसी अमले की तनख्वाहें भी वो लाखों रुपए हर माह अपनी जानिब से फराहम कर रहे हैं। वो मुल्क के वाहिद सियासी रहनुमा हैं जो शख्सी तौर पर इतना बड़ा काम अंजाम दे रहे हैं। इसकी हमें दूसरी नज़ीर नहीं मिलती। अल्लाह से दुआ है कि इस काम में मजीद बरकत दे, जिससे मिल्लत मजलूमा का हर शख्स फ़ायदा उठाए। अल्लाह हबीब मिल्लत की उम्र दराज करे और उन्हें हर शर से महफूज रखे।